الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. وشہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وشہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے تنگ وہ چاہتی سی میٹھی، وہ سونے سے تنگ وہ چاہتی سی میٹھی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی، وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جاننے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جانتا کو جی چاہتا ہے. یہ سے ملاحظہ فرمائیں. وہ ننھا سا عصیغ شعوری رگے کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا عصیغ شعوری رگے کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رب جانے کو جی چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رب جانے کو جی چاہتا ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار
حبیب پروردگار سید ابرار اختیار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اسپنا میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے باعث بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ جو برسیں پاک منائی گئی ہے جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر، اللہ رب العزت اس شادی کو شادی خانہ آبادی فرمائے اور زوجین کے درمیان محبت و الفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورت تمہیں پسند آئے، جو تمہیں بھائے، اس سے نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا گویا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ نکاح کو روکنے والا شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس شخص میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ساری دنیا متاع زندگی ہے اور دنیا کی بہترین متاع ایک نیک عورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ نکاح کے بعد اور کوئی رشتہ دیکھنے میں نہیں آیا جو دو اجنبی آدمیوں کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا کرے۔ شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے گا، معاذاللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر مکہ کی قدرت رکھتا ہے تو نکاح اس پر واجب ہے۔ یوں جب اجنبی عورتوں کی طرف نظر رکھنے سے نہیں وہ بچ سکتا تو یا معاذاللہ ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو نکاح واجب ہے، اور اگر اس کا پورا یقین ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا واقع ہو جائے گا تو اس پہ فرض ہے کہ نکاح کرے، یعنی فرض ہے کہ نکاح کرے، اور یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا اور مہر نفقہ نہ دے سکے گا اور ضروری باتیں پوری نہ کر سکے گا تو نکاح کرنا حرام ہے، بہرحال نکاح ہو جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح کرنے کا 4 مقصد ہے، یعنی عورتوں سے 4 وجہ کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب، جمال، دین۔ اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے عزت و منصب و مال والی عورت پائی، یا رسول اللہ وہ بہت خوبصورت ہے، یا نبی اللہ لیکن اسے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ سرکار نے منع فرمایا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ سرکار نے منع فرمایا، اور سرکار نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرے جو محبت کرنے والی ہے، جو تمہیں محبت دے سکے اور جو زیادہ بچہ جننے والی ہے، یعنی جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اور امتوں پہ کثرت ظاہر کرنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک مقصد اچھا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ لڑکی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے والی کی بیٹی ہونی چاہیے اور اس کا خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا
चौथा जो इसका मकसद है ना वो बेहतर मकसद है, उसके अखलाक व किरदार देख कर निकाह करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हुस्न व जमाल देख कर निकाह किया, खूबसूरती देखी और कुछ न देखा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनकरीब अल्लाह ताला उसे फितने में मुब्तला फरमाएगा। और सरकार फरमाते हैं सिर्फ पैसा देख कर निकाह किया, जिसने पैसे देखा यानी बहुत बड़े बाप की बेटी है उससे निकाह कर लेता है, सरकार ने फरमाया अनकरीब अल्लाह ताला उसे फकीर बना देगा। और जिसने ये देखा कि बहुत आला खानदान है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, उससे निकाह कर लेता है, तो सरकार ने फरमाया अनकरीब अल्लाह ताला उसे रुसवा करेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चौथा जो मकसद है ना वो अच्छा मकसद है, वो मकसद है इसके अखलाक व किरदार देख कर निकाह करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी बरकत देगा और आखिरत में भी बरकत देगा। बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि जब दुल्हन घर में आए ना तो उसके पाँव का धुआं घर के कोने में डाल दो, यानी घर के कोने में छिड़क दो ताकि बरकत होगी। और आला फरमाते हैं कि जब तुम अपने दुल्हन को घर में लाओ ना तो उसके दुपट्टाही को मसल्ला बनाओ और उस पर सजदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ी वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। औरतों का हक भी ऐसा ही है जैसा कि मर्दों का हक है, और मर्दों को उन पर फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गालिब हिकमत वाला है। औरतों के हुकूक जो मर्दों के जिम्मे हैं जिन्हें अदा करना मर्दों का फर्ज है, और मर्दों के हुकूक जो औरतों के जिम्मे हैं जिन्हें ना अदा करने की क्या खराबी है। सुनिए, औरतों को चाहिए कि अपने शोहर के लिए अपने आप को आरास्ता करे ताकि उसका मर्द उससे खुश हो, लेकिन अपनी ज़िबाइश गैर पे न जाहिर करे इसलिए कि वो अपने शोहर की खाइन होगी। ऐसी औरतों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत किसी गैर महरम को दिखाने के लिए सुरमा लगाती है अल्लाह ताला उसके चेहरे को स्याह करेगा और उसकी कब्र को जहन्नम का ग्रह बनाएगा। इस हदीस मजालिस में है कि मेराज की रात नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी औरतों को जहन्नम में देखा, पिस्ताने के बल लटका हुआ देखा जिसके नीचे आग जलाई जा रही थी। पूछने पे मालूम हुआ कि ये वो औरतें हैं जो नामहरम को दिखाने के लिए श्रृंगार किया करती है। औरतों को मर्द का शुक्रगुजार होना चाहिए इसलिए कि उसके लिए खुराक के लिबास और हर किस्म की आसाइशें सामान ज़िबाइश मुहैया करता है। जो औरत अपने शौहर की नाज पास होगी अल्लाह ताला उसे कभी खुश नहीं होगा, और जहन्नम में जाने की वजह उसके नाज पास होने की वजह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं जहन्नम की तरफ निगाह डाली तो बहुत सी औरतों को जहन्नम में देखा। पूछने पे मालूम हुआ कि ये वो औरतें हैं जो अपने शौहर की शिकायत किया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में एक शख्स सफर पर गया और अपनी बीवी से ताकीद कर गया कि तुम घर से बाहर निकलना नहीं। इत्तेफाक से उस औरत के बाप की तबीयत अलील हो जाती है। वो औरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे वालिद की तबीयत अलील है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं घर जाऊं अपने वालिद को देखने के लिए। सरकार ने फरमाया अपने शौहर की इताअत कर। उस औरत ने अपने शौहर की इताअत की और अपने वालिद के घर पे नहीं गई। उसके बाप का इंतकाल हो जाता है, वो सरकार की बारगाह में आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं घर जाऊं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए औरत अपने शौहर की इताअत कर। उस औरत ने अपने शौहर की इताअत की और घर से बाहर नहीं निकली। सरकार ने फरमाया ए औरत तुम अपने शौहर की इताअत की, क्योंकि इताअत करने की बरकत से अल्लाह ताला ने तेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इताअत गुज़ार औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है।
سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اس عورت کو ناپسند سمجھتا ہوں جو عورت اپنے چادر کا دامن کھینچتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس عورت کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے جو عورت اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا شوہر اسے محبت کے لیے بلائے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو فوراً اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور جو ایسا نہیں کرے گی تو سرکار نے فرمایا جب کسی کا شوہر اسے بستر کی طرف بلائے اور وہ عورت انکار کرے اور مرد ناراض ہو کے رات بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو مجھے حضرت صفوان مارتے ہیں، میں جب بھی روزہ رکھتی ہوں تو مجھے افطار کرا دیتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو تھوڑا سمجھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان سے فرمایا کہ صفوان تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صفوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جب بھی نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتی رہتی ہے یا رسول اللہ، حالانکہ میں نے اسے منع کیا تھا یا رسول اللہ، اور یہ جب بھی روزہ رکھتی ہے تو لگاتار رکھتی چلی جاتی ہے یا رسول اللہ میں جوان ہوں صبر نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نفلی روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ نفلی عبادات کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، اور جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ عورت عذاب کے مستحق ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔